پر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اس بجٹ کو پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے۔ ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اس کے علاوہ ہمیں شہزاد صاحب بھی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، لاہور سے بھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں۔ کون ہے معروف ہمارے ساتھ لاہور سے؟ لاہور سے بھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے میرا خیال ہے۔ چلیں ظفر پراچا صاحب بہت شکریہ۔ مصباح الرحمان صاحب۔ مصباح الرحمان صاحب، ٹھیک ہے جی۔ ظفر صاحب بنیادی طور پہ اس وقت دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہنے میں مجبور ہوگی کہ ہمیں بجٹ سے کوئی امید نہیں ہے، تو یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بنیادی طور پر پچھلے گزشتہ کچھ 1-1.5 مہینے سے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی کیا امیدیں ہیں اس بجٹ سے؟ آپ کا پرسنل ٹیک کیا ہے؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جو بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جو گورنمنٹ کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو کوئی لوگوں کو اوور آل زیادہ امید نہیں ہے اس سے بہتری کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، تو انہوں نے کسی نے بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ اور پھر جہاں ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے اوپر بات آ جاتی ہے، اور جب ان کا خود ریلیف لینا ہو تو تینوں پارٹیاں ایک زبان ہو جاتی ہیں۔ جو بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے جو اپنے پرکس اور جو بھی اپنی سیلریز بڑھائی ہیں، تو یا ان کو اپنے لیے کوئی پلین خریدنے ہوں یا گاڑیاں خریدنی ہوں، جو بھی کچھ کرنا ہو، یا تا حیات اور تا عمر انہوں نے اپنے لیے فیسلٹی لینی ہو، تو لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال قرضوں کی وجہ سے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اور مختلف جو چیزیں، اور پھر ہمارے ارد گرد خطے میں جو جنگی صورتحال ہے، تو اب ہم کو چاہیے کہ چاہے عوام ہو یا حکمران ہو یا سیاسی پارٹیاں، ان سب کو ایماندارانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر عوام ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی، حکومت ٹیکس لینا نہیں چاہتی، اور حکومت ٹیکس چھیننا چاہتی ہے، تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، چاہے وہ پیٹرولیم لیوی ہو، چاہے یوٹیلیٹی بلز ہوں، کیونکہ گورنمنٹ جب ٹیکس ریگولر ٹیکس نہیں لے پا رہی تو وہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی کے اوپر آ گئی ہے تھرو یوٹیلیٹی بلز، تو اس وجہ سے لوگ کاروبار چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور جو ہیوی ٹیکس ریٹ ہے 55% سے لے کے 65% تک کا، یہ بھی ایک غیر منصفانہ بات ہے۔ اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، میں نے جیسے کہا عوام، بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ ٹوٹل آپ کے 5.9 ملین فائلر ہیں، جس میں سے 3 ملین کے قریب لوگ نان ٹیکس کے اندر نان فائلر بن کے، تو وہ بھی ہم کو ختم کرنی پڑے گی۔ پھر جیسے کہ ریٹیل سیکٹر ہے یا ہول سیل سیکٹر ہے یا ٹریڈرز ہیں، میں بھی مینوفیکچر ٹو ریٹیل تک ہوں، مجھے اس لیے زیادہ معلوم ہے، اور کافی سارے شعبوں میں الحمدللہ کام کرتا ہوں۔ تو 90% لوگ دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، ہول سیلر، ٹریڈرز اور پروفیشنلز ہیں آپ کے، جس میں انجینئرز، ڈاکٹرز، وکلا، وہ لوگ بھی ٹیکس نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ہم جب ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایگریکلچر کا ہمارا جی ڈی پی کا جو شیئر ہے ان کا، وہ تقریباً 24% ہے، اور جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ 0.75 ہے۔ اسی طرح اگر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ان کا جی ڈی پی کے اندر شیئر ہے 22%، اور وہ ٹیکس دیتے ہیں 1.5%۔ اور ٹھیک ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کنسٹرکشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاؤسنگ اسکیم اپنے زرعی رقبے کاٹ کے اور وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنا دیں، اور وہ اگلے 50، 60، 70 سال تک ان کے اندر آباد نہیں ہونا۔ تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی کی پرابلم ہمارے یہاں شروع ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو ہمارا آٹو موبائل سیکٹر ہے، اس کے اندر بھی جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یا گورنمنٹ کا جو معاملات ہے کہ جو مینوفیکچررز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مینوفیکچر کی بات کریں یا خالی ریکنڈیشنڈ گاڑی کی بات کریں، بیلنس بات کرنی چاہیے۔ جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے یہاں پہ وہ بھی ظاہر ہے ایک امپلائمنٹ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ پہلے 3-4 لوگ تھے، اب 15 لوگ ہو گئے ہیں۔ ان کو جو ہم سی کے ڈی وغیرہ پہ اوروں پر ریلیف دیتے ہیں،
وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کو ٹیگ کیا گیا ہے کہ ایکسپورٹ کرنا وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے. اگر ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ریکنڈیشن منگوائیں تو اس سے کمپٹیشن ایک ہونا چاہیے, مطلب بیلنس ہونا چاہیے نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آتی ہے اور ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی پیدا ہوتا ہے, تو ہم کو بیلنس لے کے چلنا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے بیلنس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.